ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو مشفق رحیم ہے، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے جس نے پیدا کیا اور پھر درست کیا، اور جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی۔ اسی کے لیے ہر طرح کی حمد ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہر طرح کا خیر ہے۔ تمام معاملات کا رجوع اسی کی جانب ہے، اسی کے لیے اس کے چہرے اللہ کی طرف بلانے والے، نماز پڑھنے والے اور نماز پڑھنے والوں اور روزہ رکھنے والوں میں آپ سب سے بہتر ہیں۔ آپ نے ہم لوگوں کو ایسی روشن شاہراہ پر چھوڑا جو وقتاً فوقتاً دنیا پر حملہ آور ہوتی رہتی ہیں، بلکہ ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اسباب اختیار کرنے کے ساتھ اللہ پر توکل کریں۔ اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سبب اختیار کرنے کا مطالبہ کیا، باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعوات تھے۔ ابن ابی دنیا نے معاویہ بن قرہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اہل یمن کے چند لوگوں سے ملاقات کی تو پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم لوگ توکل کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، تم لوگ بغیر سبب اختیار کیے توکل کرنے والے ہو۔ توکل کرنے والا وہ ہوتا ہے جو زمین میں اپنا دانہ ڈالتا ہے، پھر اللہ عز و جل پر بھروسہ کرتا ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، تمام معاملات میں رحمان پر بھروسہ کرو، ایک دن کے لیے بھی مانگنے سے عاجز رہنے کی ہرگز خواہش نہ کرو۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے مریم کو وحی کی کہ تم تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، یہ تجھے پکی کھجوریں گرا دے گا۔ اگر اللہ چاہتا کہ مریم تنے کو ہلائے بغیر ہی پھل توڑ لے تو وہ توڑ لیتی، لیکن ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، جب یہ بات ثابت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے اہم چیز جس کے ذریعے اس خطرناک وبا کو دور کیا جا سکتا ہے وہ اس کے تئیں اسباب کو اختیار کرنا ہے، اور اس وبا کو ختم کرنے کے لیے سب سے نفع بخش سبب اس کے لیے مخصوص ویکسین لے کر علاج کے سبب کو اختیار کرنا ہے۔ اور ایسا کیسے نہ ہو جبکہ دنیا کے متخصص ماہرین نے اس کو منظوری دی ہے، اسے عالمی اور ملکی صحت کی تنظیموں نے اختیار کیا ہے، ملکوں اور حکومتوں نے اس پر اعتماد کیا ہے، جس کے تئیں تردد یا تشکیک کرنا محال ہے۔ اسی وجہ سے اس مرحلے میں تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ بیداری کی سطح کو بلند کریں، بحران سے اچھی طرح نپٹیں اور کم سے کم نقصان کے ساتھ اس سے نکلیں، تاکہ وہ اس بات کا ادراک کر سکیں کہ مشکوک افواہوں، دہشت پھیلانے والی جھوٹی باتوں اور حوصلہ شکن چیزوں کے چکر میں رہنا اس تباہ کن وبا کے خاتمے کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ ایسی افواہیں ہیں جن کے ذریعے افواہ پھیلانے والے بغیر بصیرت کے وبائی ویکسین کے تعلق سے لوگوں کو شک میں ڈالتے ہیں۔ ان کی اس حرکت کا محرک بھڑکاؤ باتوں کے پیچھے چلنا، تشویشناک افواہوں کو سننا اور دہشت پھیلانے والی باتوں سے متاثر ہونا ہے، جس کی وجہ سے ویکسین لینے میں تردد کرنے والے ان افواہوں کے جالوں پر اپنے تردد کی بنیاد رکھتے ہیں، جو مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ہیں اور جن کی نہ کوئی لگام ہے نہ نکیل۔ اس طرح وہ وبا کو ان اسباب کے ذریعے مکمل طور پر ختم کرنے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں جن کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اپنے فضل و رحمت سے مہیا فرمایا ہے۔ افواہوں کے پیچھے چلنا نقصان پہنچاتا ہے، نفع نہیں، پیچھے ڈھکیلتا ہے، آگے نہیں۔ وہ شعور کے دھاگے کو توڑ دیتا ہے اور اس کے دانے اس طرح گرنے لگتے ہیں کہ انہیں دوبارہ قاعدے سے پرویا نہیں جا سکتا ہے۔ تو جس معاشرے میں بھی افواہیں داخل ہوتی ہیں وہ اسے معیوب ہی کرتی ہیں، اور جس سے وہ نکل جاتی ہیں اس کو زینت بخشتی ہیں، اور اگر ان کے نقصانات میں سے صرف اتنا ہوتا کہ انہوں نے معتمد کاوشوں اور تحقیقات میں شک پیدا کی تو یہ کافی تھا۔ اللہ کے بندو، اگر وہ تعجب کریں تو ان لوگوں پر تعجب ہے جو ویکسین پر شک کرتے ہیں کہ وہ کیسے اس کے فائدہ مند ہونے کے عالمی اتفاق رائے پر تنقید کرتے ہیں، اور تعجب اس وقت زیادہ بڑھ جاتا ہے جب ہم ان شکوک و شبہات کرنے والوں کو دوسری بیماریوں کی ویکسین میں اس طرح احتیاط کرتے نہیں دیکھتے ہیں جیسا کہ ہم انہیں اس وبا کی ویکسین کی احتیاط میں دیکھتے ہیں۔ ہم انہیں بغیر سوال یا احتیاط کے منفی اثرات والی دوائیں لیتے ہوئے پاتے ہیں۔ بسا اوقات وہ ایسی ویکسین لیتے ہیں اور ان کی پرواہ بھی نہیں کرتے ہیں جو اعتماد اور مصداقیت کے لحاظ سے اس وبائی ویکسین کے معیار پر بھی نہیں ہے۔ وہ خوراک و صحت وغیرہ کے معاملے میں اپنی بہت سی لاپرواہیوں اور غلط طریقوں سے اندھے بن جاتے ہیں اور وبا کی ویکسین کے بارے میں تشدد برتتے ہیں۔
انہیں وہ پہاڑ نظر نہیں آتا جو ان کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور وہ آنکھوں کے تنکوں پر نظر جماتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی حالت ان لوگوں کی سی ہے جو خون کے معاملے میں تساہل برتتے ہیں اور حرم میں مچھر مارنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو لاچاری، کاہلی، خواہشات اور بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ میں اپنی بات کہتا ہوں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمام لوگوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے آپ تمام لوگوں کے لیے اور اپنے لیے گناہوں سے معافی طلب کرتا ہوں۔ تم بھی اس سے مغفرت طلب کرو، بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ درود و سلام نازل ہو انبیاء اور رسولوں میں سب سے اشرف پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس وبا کے جلدی سمٹنے کے اثرات دیکھ رہے ہیں۔ اگر لوگ وہ کریں جو انہیں کرنا چاہیے، ہم تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس وبا کو اپنے ماحول سے باہر اس طرح رخصت کرنے کے لیے ایک جٹ ہوں کہ وہ اللہ کے حکم سے دوبارہ واپس نہ آئے، اور یہ تب ہوگا جب ہم سب کو ذمہ داری کا احساس ہوگا۔ اللہ کے بعد ہمارے تعاون اور بیداری سے ہی پوری طرح سے کام دوبارہ شروع ہو سکتا ہے، اور جلدی ویکسین لے کر ہی مکمل طور سے تعلیم ہو سکتی ہے، اور اس مکمل شعور کے سے ہی پوری طرح سے تجارت اور معیشت کی واپسی ممکن ہے۔ اللہ کے بندو، اپنے نفسوں اور اپنے معاشروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ ہم میں کا ہر شخص معاشرے کی مضبوط دیوار کی اینٹوں میں سے ایک اینٹ ہے۔ متنبہ رہو اس بات سے کہ تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے اس کی بنیادیں ہل نہ جائیں، اور جب تک آپ آخری لکیر کو پار نہیں کر لیتے، وبا کے کم ہونے اور ختم ہونے کی علامات سے تم دھوکہ نہ کھاؤ کہ تم احتیاطی تدابیر کو نظر انداز کر دو اور اس کے پھیلنے کے اسباب سے نہ بچو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ختم کرنے سے پہلے اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے کئی قدم پیچھے چلے جائیں، اور ہم آخری منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی صرف اسے دیکھ کر فریب میں پڑ جائیں۔ چونکہ بات سے بات آتی ہے، اس لیے جو بھی اپنی نظر کو دائیں اور بائیں گھماتا ہے وہ اس حقیقت کا ادراک کرتا ہے کہ اللہ نے ہمارے مبارک ملک میں ہمیں اس وبائی مرض سے لڑنے میں کیا شاندار امتیاز عطا کیا ہے، اور یہ وہ نعمت ہے جس کی توفیق پر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اس کی دی ہوئی ہیں۔ پھر انعام دینے والے اللہ کے فضل کے بعد ان سب کا شکریہ جن کا رول اس وبا سے لڑنے میں رہا ہے۔ پہلے اس ملک کی قیادت کا شکریہ، اللہ اسے توفیق دے۔ پھر اس کی وزارتوں اور اداروں کا شکریہ، اور اس کے رضاکاروں کا شکریہ، خواہ وہ افراد ہوں یا جماعت، اس لیے کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے وہ اللہ کا شکر بھی نہیں ادا کرتا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے، جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے اس کا بدلہ دو، اگر بدلہ دینے کے لیے کوئی چیز نہ پاؤ تو اس کے حق میں دعا کرو، یہاں تک کہ تم سمجھ لو کہ اس کے احسان کا بدلہ تم نے دے دیا ہے۔